ضمن میں ہم نے یہ بات جانی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس فیصلے کو، صلح کی ان شرائط کو بہت سے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ سمجھ سکے، لیکن صلح حدیبیہ کے پھر ثمرات آہستہ آہستہ دنیا والوں پر پھر ظاہر ہوئے۔ باقی جنگوں کی طرف جانے سے پہلے دو اہم شخصیات ہیں جن کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری ہے، جو اسلام کے دامن میں آئیں اور جن کی وجہ سے پھر اگلی جو جنگیں ہیں ان میں ان دونوں ہستیوں کا بہت اہم کردار ہے۔ ان میں پہلے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ عمر جو ہے، ایک لکھا جاتا ہے عمر، اگر اس کے آگے واو لکھا ہوا ہو تو ہمارے ہاں بعض نادان وہ اس کو عمرو پڑھتے، تو اصل میں یہ عمر لفظ ہے۔ اگر اس کے آگے عمر کے آگے واو ڈال دیا جائے تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ عمر۔ اردو میں اس کی پہچان یہ ہوگی آپ کے لیے کہ اس کے آگے واو لکھا ہوگا لیکن اس کو پڑھا عمرو نہیں جائے گا بلکہ اس کو عمر پڑھا جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ساتویں پشت میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ساتویں پشت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے اکثریت یہی رکھتی ہے صورتحال کہ اکثریت کا جو سلسلہ نسب ہے، کیونکہ مکہ والے جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک باپ دادا کی اولاد ہیں، تو ان سب کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جا کر ملتا ہے۔ تو ساتویں پشت میں ان کا تعلق جو ہے وہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد سے جا کے ہو جاتا ہے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کی وہ شخصیت تھی جو ثالث کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں مشہور تھے، سرپنچ کی حیثیت سے۔ دانش اور فہم و فراست میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، آگے آخر میں آپ سے ایک اور اس حوالے سے ایک اہم معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ ان کے جو والد تھے وہ بھی اپنے زمانے میں بڑے سخی تھے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جو دونوں بیٹے ہیں عمر بن عاص اور حشام، یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عاص بن وائل جو تھے وہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کی سخاوت کا چرچا بڑا تھا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا، ہم نے وہ کئی بار روایت پڑھی، آپ کو یاد آ جائے گا کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، تو حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جائے، آپ جس طرح فرمائیں گے اس طرح کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا، یہ جملہ بہت اہم ہے، اگر وہ مسلمان ہوتا اس کی طرف سے تمہارا غلام آزاد کرنا، او تصدقتم عنہ، اس کی طرف سے تمہارا صدقہ کرنا، او حججتم عنہ، اس کی طرف سے تمہارا حج کرنا، ان کا ثواب اسے فائدہ پہنچاتا، ان کا ثواب اسے پہنچتا، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے تمہارا کوئی عمل جو ہے اس کو فائدہ۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان اگر مسلمان کی طرف سے صدقہ کرے، غلام آزاد کرے، حج کرے تو اس کا ثواب فوت شدگان کو پہنچتا۔ اب یہ معاملہ یہ ہے، بدر کا معاملہ ہو، احد کا معاملہ ہو، خندق کا معاملہ ہو، تینوں جنگوں میں یہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی برتری دیکھی تو عمر بن عاص خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے کہا کہ سارا قریش بھی مسلمان ہو گیا تو میں مسلمان نہیں ہوں گا، کیا کیا جائے؟ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہر طرف جہاں نکلتے وہاں مسلمان، جہاں نکلتے وہاں مسلمان۔ یہ سارا معاملہ دیکھا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک دن آئے گا کہ سارا عرب جو ہوگا وہ ان کے زیر نگیں ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا پورے عرب پر ان کی حکومت ہوگی، کیا کیا جائے؟ عمر بن عاص نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، چند لوگوں کو اکٹھا کر کے عمر بن عاص کہنے لگے کہ یار ایسا نہ کریں،
اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ایسا کرتے ہیں حبشہ چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے جاتے ہیں، حبشہ میں جا کے رہتے ہیں۔ اگر تو مکہ والے مسلمانوں پر غالب آ گئے تو واپسی آ جائیں گے، اگر اس کا الٹ ہوا تو ہم وہاں پہ رہتے رہیں گے۔ یہاں جو ہم نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہے، لوگ روز مسلمان ہو رہے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو عمرو بن عاص اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حبشہ چلے گئے، کس کے پاس؟ نجاشی کے پاس۔ اب وہاں جا کے رہنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عمرو بن عاص جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اب ہم نے نجاشی کے حوالے سے بہت پہلے پڑھ لیا کہ جب حبشہ ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ ہم نے سارا جان لیا۔ نجاشی کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 9 ہجری ہے، یہ ذہن میں رہے۔ 9 ہجری، سنہ 9 ہجری میں نجاشی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ عمرو بن عاص جو تھے یہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں، جا کے بادشاہ کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور بادشاہ کے مصاحب بن کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمرو بن امیہ زمری، ان کے ہم نام ہیں، ان کا نام بھی عمر ہے، ان کا نام بھی عمر تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دربار میں تھے، تو بادشاہ سے نا انہوں نے دیکھا کہ عمر یہاں پر ہے تو میں کیوں نہ بادشاہ سے عرض کروں کہ مجھے یہ میرے حوالے کر دے، تو میں اس کو قتل کر دوں گا، مکہ والے خوش ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے سفیر کو قتل کر دیا، تو میری پورے مکہ میں ایک دھاگ بیٹھ جائے گی اور میرا عزت میری بڑھ جائے گی۔ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سامنے گئے، حالانکہ اب ایسا معاملہ جو آپ متوقع نہیں ہے، غیر متوقع، بادشاہ سے جا کے کہتے ہیں یہ عمرو بن امیہ زمری مجھے دے دیں، میں اس کو قتل کروں گا اور اس کو قتل کر کے کفار مکہ کے سامنے اس کی لاش رکھوں گا۔ نجاشی نے کیا کیا ہوگا؟ اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ نجاشی نے مکہ مارا، عمرو بن عاص کی ناک پھٹ گئی۔ بادشاہ ایسا ریئیکٹ نہیں کرتے، بادشاہوں کا حلم، اور نجاشی کا آپ نے حلم جان لیا۔ اتنی اس کو یہ بات بری لگی کہ نجاشی نے مکہ مارا، عمرو بن عاص کا چہرہ لہو لہان، ناک پھٹ گیا۔ اب وہ خون جو تھا وہ چہرے پر سارے کپڑے جو تھے وہ خون سے آلود ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ چلو اب کپڑے تجھے منگوا کے دے دوں، تو بادشاہ نے کپڑے وغیرہ منگوائے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ تبدیل کیے، اس کے نہانے کا انتظام کیا جائے۔ تو عمرو بن عاص نے فوری طور پہ معاملے کو سمجھا اور کہا بادشاہ سلامت، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کو اس قدر یہ بات بری لگے گی تو میں یہ بات ہی نہ کرتا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کو اس قدر یہ برا لگے گا۔ اب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا وہ بہت کمال کا تھا۔ نجاشی نے کہا اے عمر، تجھ پہ افسوس ہے، تجھ پہ افسوس ہے، میری بات مان، اس ہستی کی پیروی کر لے، اللہ کی قسم بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں، اور ان کے اور وہ مخالفین پر اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکریوں پر غالب آئے تھے۔ یہ نجاشی نے کہا عمرو بن عاص سے رضی اللہ تعالی۔ عمرو بن عاص کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، یہیں سے عمرو بن عاص جو تھے وہ اسلام کی طرف شروع ہو رہے ہیں۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے دربار سے غسل کے بعد نئے کپڑے پہنے، جب دربار سے واپسی آئے نا تو ساتھیوں نے کہا لے بھائی عمرو بن عاص نیا لباس پہن کے آ رہا ہے، بادشاہ کو لگتا ہے انہوں نے اپنی بات بتا دی تو بادشاہ ان کا ہم نوا بن چکا ہے۔ لیکن حضرت عمرو بن عاص کو پتہ تھا کہ اندر کیا معاملہ چل رہا ہے، اندر جنگ کیا چل رہی ہے۔ ساتھیوں کو نہیں بتایا، بس چپکے سے دریا پر آئے، سمندر کے کنارے آئے، کشتی میں سوار ہوئے اور جانب مدینہ طیبہ کی جانب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ اب یہاں اسی معاملے کو روکتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، کیا ہے عمرو بن عاص، اسلام قبول کرنے میں آپ جیسا فہم و فراست والا دانش رکھنے والا آدمی وہ اس قدر تاخیر کا شکار کیوں ہوا کہ بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئی، خندق و معاملہ بھی ہو گیا، صلح حدیبیہ کے بعد اتنی تاخیر آپ کو کیوں پیش آئی؟ اب زمینی حقائق کو سمجھیے گا،
حضرت عمر بن عاص کا جو جملہ ہے نا ہمارے زمینی حقائق کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے جو مقام و مرتبے میں ہم سے بہت بڑے تھے، فہم و فراست میں ہم سے بڑے تھے۔ جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی نبی علیہ السلام کی مخالفت کر دی، اور جب وہ فہم و فراست رکھنے والے لوگ سارے چلے گئے، بدر میں بھی احد میں بھی، جب وہ سارے کے سارے چلے گئے تو پھر ہم پر یہ بات کھلی، انہوں نے تو خامخواہ ان کی مخالفت مول لی ہوئی تھی، ہم پر یہ بات تب کھلی تو حضرت عمر بن عاص نے قریش کی معیت کو کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ تو کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو کفار مکہ نے چند لوگ عمر بن عاص کے پاس بھیجے۔ عمر بن عاص سے جا کے ان لوگوں نے سوال کیا کہ بھی آپ کیوں ہماری معیت سے، ہمارے تعاون سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیا وجہ؟ عمر بن عاص کہتے ہیں میں تم سے ایک سوال کروں، اب جس کو ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ مائل کرے اس کے سوالات اور ہوتے ہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں بتاؤ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا روم اور فارس کے رہنے والے؟ کفار مکہ کے نوجوان کہنے لگے ہم ہیں ہدایت یافتہ، روم والے فارس والے کہاں سے ہدایت والا ہوئے، ہم ہدایت والے۔ عمر بن عاص کہنے لگے اچھا ہم ہوئے ہدایت یافتہ، مال و دولت کن کے پاس زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا روم اور فارس والوں کے پاس۔ عمر بن عاص کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہدایت ہمارے پاس ہے، دنیا ان کے پاس ہے ساری، تو یہ معاملہ کچھ عجیب نہیں لگتا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جب ان کو کہی تو وہ بھی پریشان ہیں، خود عمر بن عاص کے دل کے اندر بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، لیکن بہر طور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہم نے درمیان میں روکا ہوا ہے، جب یہ مکہ معظمہ سے چلے تھے۔ میں یہاں رک کے ایک اور بات آپ سے ذکر کروں۔ مکہ معظمہ میں امام شابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی دانش مندی کا عالم یہ تھا، اسلام میں عرب نے 4 افراد اسلام کو عرب نے ایسے دیے جو صاحب الرائے، دانش مندی میں ان 4 کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، یہ امام شابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور صاحب دائرہ معارف سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات موجود ہے۔ امام شابی کہتے ہیں 4 بندے ایسے ہیں جو عرب نے اسلام کو دیے، عقل مندی، حسن تدبیر، فہم و فراست، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں یہ 4 بندے جو ہیں یہ صاحب الرائے تھے، فہم و فراست کے حوالے سے سرپنچی میں، ثالثی میں کوئی ان کے جیسی مہارت نہیں رکھتا۔ اور عمر بن عاص کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بعد میں اسلام لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ ذات السلاسل، جب اس سریے میں ان کو امیر بنا کے بھیجا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ان کی امارت میں بھیجا تھا، یعنی ان کو حضرت ابو بکر و عمر کا بھی امیر بنا کے بھیجا تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یعنی اس ایسے لشکر کا امیر بنایا کہ اس لشکر میں ابو بکر و عمر بھی شامل تھا جو ان کی امارت کے اندر تھے، یعنی اللہ نے اس قدر ان کو صاحب الرائے رکھا۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ بہت اہم۔ حضرت عمر کہتے ہیں عمر کو یہ بات شایان شان ہے کہ جب تک زمین کی پشت پر رہے امیر بن کر رہے، حاکم بن کر رہے، لشکر کا امیر بننا، امارت ان کے حق میں رہنا یہ بہتر ہے۔ اب یہاں رک کے آگے چلتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس معاملے کو یہیں پہ روکتے ہیں عمر بن عاص کو، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وہی معاملہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سارا مکہ بھی مسلمان ہو جائے، ساری دنیا مسلمان ہو جائے، میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے نکلی، اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے تھے تو حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ 200 سوار لے کر نکلے تھے۔ راستہ تبدیل ہو گیا حضور علیہ السلام کی فہم و فراست کی وجہ سے، آپ کی حکمت و دانائی کی وجہ سے حضرت خالد خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب
اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت خالد کے بھائی، ان کا نام ولید ہے، ولید بن ولید۔ حضرت ولید مسلمان ہو گئے، حضرت خالد مسلمان نہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو خط لکھا، کسی کو حضور نے خط نہیں لکھا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگ کر لیا، انہیں حضور نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ فرمایا میں حیران ہوں، تمہارے جیسا عقل مند آدمی، تمہارے جیسا ذی شعور، فہم و فراست، عقل رکھنے والا آدمی، اور اسلام سے دور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی کا اظہار کیا، فرمایا فَإِنِّي لَمْ أَرَى أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأْيِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ عقلك ومثل الاسلام يجهله احد۔ تمہارا اسلام سے دور رہنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی خط لے کر حضرت خالد کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کا خط ہے۔ حضرت خالد وہ خط پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں جو سختی تھی وہ پگھلنا شروع ہوئی، مجھے میرے بھائی کہنے لگے اتنے بڑے بڑے مواقع تو نے ہاتھ سے گوا دیے، اب موقع ہے، اللہ کے نبی نے تجھے خط لکھا ہے، کم از کم ابھی اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کر۔ حضرت خالد کہتے ہیں میں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا اور میرا سینہ جو ہے وہ کھلتا چلا گیا۔ ایک اور معاملہ بھی بڑا اہم ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خالد کی سگی خالہ تھی، خالہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی خالہ، سگی خالہ حضرت میمونہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں ہیں۔ جب حضور نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تو حضرت خالد کے دل میں اور رغبت بڑھ گئی، تو میری خالہ کے ساتھ بھی اب نکاح کر چکے ہیں، اتنا معاملہ ہو چکا ہے۔ پھر حضرت خالد ایک خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں لیکن مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا رؤیا صالحہ، اچھے خواب۔ حضرت خالد نے خواب دیکھا کہ میں ایک بے آب و گیا وادی سے، ایسی وادی جہاں گھاس نہیں ہے، پانی نہیں، میں وہاں سے ایک ایسی سرسبز زمین کی طرف منتقل ہو رہا ہوں جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، پانی ہی پانی ہے۔ حضرت ابو بکر سے اس خواب کا ذکر کیا، حضرت ابو بکر نے کہا معاملہ تو صاف واضح ہے تمہارا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ یہ پہلے ایک بندے کے پاس گئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اس نے بھی انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ ساری زمین مسلمان ہو جائے، صرف میں اکیلا رہ جاؤں میں تب بھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ وہ تھے صفوان بن امیہ، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت صفوان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے فرمایا اے حبیب ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تم ساری روئے زمین کی دولت خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، ہم نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ حضرت صفوان بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت حضرت صفوان نے بڑا سخت جواب دیا۔ پھر حضرت اکرمہ کے پاس گئے، حضرت اکرمہ نے بھی جواب دے دیا، پھر اکیلے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے عثمان بن ابی طلحہ سے، عثمان بن طلحہ سے کہنے لگے کہ میں ان سے کہوں یا نہ کہوں، کیونکہ دو سے پہلے جواب سن چکے تھے، صفوان سے اور اکرمہ سے رضی اللہ عنہما۔ پھر دل میں خیال آیا میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، بات کر لیتا ہوں عثمان سے۔ حضرت عثمان سے ذکر کیا تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے میں تو خود چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ تو حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ انہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں سے کون نکلے؟ اب پیچھے چلتے ہیں، عمر بن عاص۔ جب درمیان کے ایک علاقے میں جہاں عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ خالد اور عثمان بیٹھے ہیں، تو حضرت خالد نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا میں ان کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے ان کا جواب نہیں دیا، کہا خالد تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خالد کہنے لگے ہم تو اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے یار میں بھی اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ یوں ان دونوں ہستیوں کی ملاقات مکہ معظمہ سے نکلتے ہوئے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے ان دونوں کی ملاقات یہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پھر حضرت خالد کے بھائی جو تھے نا
وہ راستے میں تھے، کہنے لگے تمہاری اطلاع اللہ کے نبی کو پہنچ چکی ہے، تمہاری اطلاع انہیں پہنچ چکی ہے، جاؤ جا کے جلدی جاؤ۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت خالد نے پہلے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلا اقرار یہ کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا، اتنی دیر سے تم نے اسلام قبول کیا، تمہارے جیسا عقلمند آدمی اتنا دور اسلام سے رہے۔ یوں حضرت خالد مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پیچھے کر لیا۔ اے عمر کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی میں نے بڑے گناہ کیے، میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا، عمر تمہیں نہیں پتہ اسلام اپنے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ حضرت عمر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اور یہ وہی عمر بن عاص ہیں جو اپنے بیٹے سے کہتے تھے، اے عمر، اے میرے بیٹے عبداللہ، اگر مجھ سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کے احوال پوچھے تو میں نے ادب سے ساری زندگی حضور کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا نہیں، نظر بھر کے دیکھا نہیں۔ اس قدر حضور کا ادب اور حضور کا احترام کرتے تھے عمر بن عاص، فاتح مصر۔ اللہ نے پھر ان کے لیے بہت سارے ان کے ہاتھ پر فتوحات دی۔ تو یوں یہ دونوں جو تھے، حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور پھر ان کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن جنگوں میں ان دونوں کو رکھا، جو فتوحات ملی، پھر اس کا ایک الگ ایک باب مکمل ہے، لیکن بہر طور یہ ضروری تھا کہ یہ ذکر کیا جاتا کیونکہ اگلی جنگوں میں ان کا ذکر آئے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسلمان کیا کہ نجاشی کا مکہ مارنا اور حضرت خالد کو حضور کا خط لکھنا، ایسے احوال اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ یہ خود بخود ہدایت کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تو عمر کے جس حصے میں ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یا ہماری نسلوں سے ضرور ایسا کام لے، اور ان دو ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری نسلوں سے اللہ دین کی حفاظت کا، دین کی سربلندی کا کام لے، اور دین کے خدام میں، دین کے مجاہدوں میں ہماری نسلوں کو شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔